سب کو سعد بن معاذ بڑے صحابہ میں ہیں. میرے نبی نے فرمایا کہ آج اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے. چونکہ وہاں تو جا رہے ہیں نا, یہاں سے نکلنا ہے, وہاں تو پہنچنا ہے, وہاں تو خوشی ہے, یہاں غم ہے. تو آپ نے کہا, میرے نبی نے فرمایا کہ آج میرے اللہ کا عرش, اللہ کو پا لینے کے بعد کوئی ہار نہیں, اللہ کو کھو دینے کے بعد کوئی جیت نہیں. اللہ کو اپنا مطلب بناؤ, اللہ کو مطلب بناؤ, اللہ کو مطلب بناؤ, اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ. ہے جبریل واپس جاؤ اور اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے. کیا کچھ نہیں ہوا ہمارے ساتھ, وہ کچھ کیوں نہیں ہوا کہ وہ کملی والے کی دعائیں ہیں, رونا دھونا ہے, امتی امتی. اچھا چلو یہ تو دنیا ہو گئی, آپ نے یاد رکھا. میدان محشر میں میرے نبی نے فرمایا جب جہنم کو لایا جائے گا تو اس کے آواز پر سارے مرد عورت زمین پر گریں گے اور سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی, یا رب نفسی نفسی, یا رب نفسی نفسی. یا اللہ میری جان, ماں نہیں, ابا نہیں, بیوی نہیں, بچے نہیں, بھائی نہیں, میری جان. چلو میں تو آپ عام لوگ ہیں, انبیاء نبی کہیں گے یا اللہ میری جان. ابراہیم خلیل جیسے کہیں گے یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا, باپ کا بھی نہیں کرتا, میری جان. اور عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا, میری جان میری جان. عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک نفسی نفسی, نوح علیہ السلام نفسی نفسی, یحییٰ زکریا باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی, سلیمان داؤد باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی, یوسف یعقوب باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی, یعقوب و اسحاق باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی, اسحاق ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی, اسماعیل ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی. یہ نبیوں کا حال ہے, میرا کیا حال ہوگا. لیکن اسی ہنگامے میں جب ہر مرد عورت کہے گا نفسی نفسی, ایک آواز ابھرے گی امتی امتی, ایک آواز آئے گی امتی. پتھر دیکھے نہ میرا راتوں کو تڑپنا دیکھا, نہ میرا مچلنا رونا دیکھا, نہ احد میں ٹوٹے دانت دیکھے, نہ طائف میں بکھرا خون دیکھا, نہ کربلا میں اولاد کے سر نیزوں پہ چڑھے دیکھے. دفعہ دور کر دے میری آنکھوں سے, میں قربان جاؤں اس نبی رحمت پر. کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. نہ یہاں بھلایا نہ وہاں بھلایا. آپ کے لیے ممبر آئے گا, میرے حبیب بیٹھو, تو آپ کہیں گے اب مجھے خیال آئے گا اگر میں بیٹھا تو یہ مجھے لے کے جنت میں نہ چلا جائے. اور اللہ کہہ رہا بیٹھو, تو میں کیا کروں گا, میں خود زمین پہ کھڑا رہوں گا, ممبر پہ ہاتھ رکھ دوں گا. کہ اللہ تیری مان لی, میں ہاتھ رکھا ہوا ہے, لیکن میں بیٹھوں گا نہیں کہ میں اپنی امت کا آخری حساب کروا کے ہی جاؤں گا, ایسے نہیں جاؤں گا. آؤ بھائی, ہمارا نیا سال ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے. ویسے تو جنوری بھی اللہ کا, محرم بھی اللہ کا, سورج اللہ نے بنایا تو جنوری فروری بھی اللہ کا, اور چاند اللہ نے بنایا تو محرم ربیع الاول بھی اللہ تعالیٰ کا. دونوں ہی اللہ کے ہیں, کسی نے یہ لے لیا کسی نے وہ لے لیا. ہم نے چونکہ چاند کا کیلنڈر بنایا تو ہمارا تو اب سال شروع ہو رہا ہے, ہمارا تو نیو ایئر اب ہے. ہمارا کسی کو پتہ نہ چلے تو میرے سامنے آ جائیں تو ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے تو میں قربان جاؤں. پھر وہ رب محمد ہے, اس نے اپنے حبیب کی لاج رکھنی ہے. وہ کہیں گے میرے محبوب اگر آپ ان کا حساب لیں گے اور آپ ان کے گناہ دیکھیں گے تو پھر ان کو آپ سے تو بڑی شرم آئے گی. نہیں, میں آپ کو بھی نہیں دیتا, میں ان کا حساب پردے کے پیچھے لوں گا, کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا. اور ہر قدم پہ پتھر پڑتے ہیں, یہاں تک کہ ایک دم پتھر پڑنے سے تو خون نہیں نکلتا. پتھر کون سا کوئی تیر ہوتا ہے, پتھر تو پتھر, لیکن اتنے پتھر پڑے پنڈلیوں کے اوپر کہ پھٹ گئیں, ان سے خون نکل. وہ آپ کے غلام زید نے نوکر تھے, انہوں نے اٹھایا کندھے پر, بھاگے, پیچھے وہ سر پہ چڑھے ہوئے پتھر مار رہے ہیں, اور آپ جتنا بھاگ سکتے تھے بھاگے, یہاں تک کہ بے ہوش ہو کے گر گئے. خون زیادہ نکل گیا تو انہوں نے کندھے پہ اٹھا, دوڑ لگائی, اور آگے سامنے باغ تھا. کس کا؟ سب سے بڑے دشمن کا, مکے والے عتبہ بن ربیعہ. عتبہ کون ہے؟
یہ جنگ بدر میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اور جنگ بدر میں قریش مکہ کے لشکر کا جو چیف تھا وہ اس کا باغ، لیکن زید کو کوئی پناہ نظر نہیں، وہ باغ میں گھس گئے اور اللہ کے نبی کو ایک انگور کی بیل کے نیچے لٹایا۔ تو جان کا دشمن عتبہ، لیکن جب اللہ کے نبی کو خون و خالے تو نے کیا جنہوں نے میرا یہ حال کر دیا، تجھ سے کون سا چھپا ہوا ہے؟ ساتوں آسمان لرز گئے، عرش کانپ اٹھا، اور جبریل فرشتے کو لے کر ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں حاضر، یا رسول اللہ حکم فرمائیں اتبق۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ کہ طائف میں۔ طائف میں 23 برس میں سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ فرمایا طائف میں۔ جنہوں نے اتنی زیادہ تکلیف پہنچائی تھی ان سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے، اور فرشتہ حاضر ہے، اللہ کی منشا شامل ہے، کر دوں؟ کہ نہیں، یہ نہ صحیح، ان کی نسل میں شاید کوئی ایمان لے آئے، لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم من یوحد اللہ، یہ نہیں تو ان کی نسل ہی شاید کلمہ پڑ جائے۔ میں عذاب دلانے نہیں آیا، میں تو رحمت بن کر آیا۔ ما بعثت لعانا، میں لان تان کرنے نہیں آیا، انما بعثت رحمتا، میں تو رحمت بن کے آیا۔ اب ممبر پہ بیٹھنے والے لانتے برس، اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا، اس اللہ کے پابند بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا، زبان میں بول دیا، جسم میں طاقت دی، عقل کو سمجھنے کے اوصاف دیے، اس اللہ کے پابند بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا، جس نے دھرتی کو بچھایا، جس نے آسمان کو اٹھایا، جو موت دینے والا ہے، جو موت کے بعد اٹھانے والا ہے، اس اللہ کے پابند بن کے چلو جو میرے جسم کو چورا چورا کرنے والا ہے، میری ہڈیوں کو ریت کی طرح ذرہ ذرہ کرنے والا ہے، اس اللہ کی مان کے چلو جو پھر مجھے میرے اس پارا پارا وجود کو پھر جمع کرنے والا ہے، اس اللہ کے سامنے جھکو جو قبروں کو پھاڑ کر مجھے پھر کھڑا کرنے والا ہے، اس اللہ کے